السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وقال ابن عمر: اذا امسیت فلا تنتظر الصباح اذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ معزز سامعین، ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ 2022 گزر گیا۔ اگر ہم اسلامی مہینوں کے حساب سے، مسلمانوں کے مہینوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہمارا آدھا سال اسلامی سال گزر چکا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کا علم ہے، حدیث پڑھتے ہیں۔ آج جمادی الثانی کی 8 تاریخ ہے اور 1444 ہجری ہے، اور 1444 ہجری کا آدھا سال گزر چکا ہے۔ اگر ہم اسلامی طور طریقے کے مطابق دیکھیں تو ہماری زندگی کا آدھا سال گزر چکا ہے، لیکن میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں 2022 اور 2023 کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے شب و روز، ہمارے ایام شب و روز اور ہمارے معاملات اور کام جو ہے انگریزی مہینے کے حساب سے ہوتے ہیں، اور 2022 کا اختتام اور 2023 کی ابتدا، یہ ہمیں کس بات کا سبق دیتے ہیں، ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ محترم بھائیوں، چند ایک باتیں کرنی ہیں، سارے بھائی دھیان سے سنیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آج سے 1444 سال پہلے نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی تھی، اور تب بھی اور آج بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کا انتخاب کیا، اسلام والوں کا، مسلمانوں کا انتخاب کیا، اور تب بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہی بات سمجھائی، اور آج بھی اللہ رب العالمین یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ 2022 کا اختتام ہوا، 2023 کی ابتدا ہوئی، اور مسلمانوں نے مبارکباد دی۔ اور شاعر اپنی زبان کے اندر کیا کہتا ہے؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، اور نداں کہہ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے رب کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے۔ آج 1 جنوری ہے اور 2023 ہے۔ ذرا یہاں سے 1 سال پیچھے چلے جائیں، 1 جنوری آپ تاریخ لے لیں اور 2022 لے لیں۔ کتنے ایسے لوگ، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کتنے ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں موجود تھے، لیکن یوں ہی 2023 آیا، کتنے ایسے گھر اجڑ گئے،
کسی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، کسی سے بھائی کا سہارا اٹھ گیا، کسی والد سے اس کا سہارا اٹھ گیا. کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے. لیکن ہمارے رب کا ہمارے اوپر اتنا احسان ہے کہ آج ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ شب و روز گزارنے والے آج دنیا کا پیریڈ مکمل کر کے جا چکے ہیں. لیکن ہمارے رب کا ہمارے پر احسان یہ ہے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں. ہمارے رب کا ہمارے پر یہ فضل ہے کہ آج بھی ہم زندہ ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں. میرے محترم بھائیو، اس رب کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے. کتنے ایسے لوگ جو پچھلے ہفتے 2-3 ہفتے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج نہیں. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنوا، فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اعملوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ایک سال کا حساب کرنا ہے. آج ہم کسی کے ہاں ایک دن کام کریں نا، اس کا حساب دیتے ہیں. کیا ایک سال بیت گیا، ایک سال گزر گیا، کیا ہم نے اپنا محاسبہ کیا ہے کہ یہ ایک سال میری زندگی کا گزرا ہے اور اس ایک سال کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک گھڑی کا میں نے رب الرحمن کو، اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے. کیا جب 2021 کی انتہا ہوئی تھی تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگی تھی؟ کیا جو گناہ، جو نافرمانیاں 2021 میں تھی، کیا میں نے 2022 میں وہی تو نہیں دہرائی؟ کیا جن احکامات کا اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے کہا تھا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک اسلام اور دین کو ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا اعملوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. تو میرے محترم بھائیو، کیا ہم سوچ سکتے ہیں، ہم یہ حساب دے سکتے ہیں کہ 2022 جو گزرا ہے ہم نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا ہے اس کے اندر؟ کیا آج 12 بجے کے بعد رات ہمارے ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی؟ نئے سال کی مبارکباد نہیں دی؟ نیا سال مبارک نہیں کہا؟ کس بات کی مبارک ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ ایک سال 365 دن ہماری زندگی کے کم ہو گئے. ایک سال کے اندر 48 جمعے آتے ہیں، بہت ہی عظیم دن آتے ہیں. کیا میں نے ان 48 دنوں کا حق ادا کیا تھا؟ 365 دنوں میں ہر روز 5 نمازیں آتی تھی، 5 بلاوے آتے تھے. کیا میں نے ان کے اوپر لبیک و سعدیک کا کہا تھا؟ میرے محترم بھائیو، یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ 2023 شروع ہو گیا، نیا سال آ گیا، اب خوشیاں مناؤ، کھانے پکاؤ اور یہ کچھ وہ کچھ سب کچھ کرو اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. کس بات کی مبارکباد ہے؟ کس بات کا نیا سال ہے؟ ہماری تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم تو ایک سال اور موت کے قریب چلے گئے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. آنے والے کل سے مراد سوموار کا دن کل کا دن نہیں ہے، منڈے کا دن نہیں ہے. آنے والے کل سے مراد قیامت کا دن ہے.
یہ 2022 کا اختتام ہوا، کئی لوگوں نے اپنی امیدیں اور اپنے پلان بنائے ہوں گے، اپنی امیدیں جگائی ہوں گی کہ میں 2023 کے اندر یہ کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، اپنے بیٹے کے لیے یہ کروں گا، بیٹی کے لیے یہ کروں گا، گھر والوں کے لیے یہ کروں گا اور اپنے لیے یہ کروں گا۔ کیا جو واقعتاً ہی اپنے لیے کرنے والا کام ہے میں نے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان، اے مسلمان، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لے۔ بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو تو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں جو تو اعمال کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا۔ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے ایک ایک لمحے کو غنیمت جان لو۔ فرمایا بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ پھر اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، کیونکہ جو اعمال، جو کام، جو نیکیاں، جو ثواب تم زندگی کے اندر حاصل کر سکتے ہو، زندگی کے اندر کر سکتے ہو، ان کے اوپر عمل کر سکتے ہو، وہ مرنے کے بعد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرمایا مرنے کے بعد تو حساب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، سورۃ العصر ہے، 30واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم اٹھاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیا ہمارا بیٹا نقصان ہو رہا، ہمارے بیٹے کا نقصان ہو رہا ہو، ہم اس کو تنبیہ نہیں کرتے؟ ہماری بیٹی کا نقصان ہو رہا ہو، ہم اس کو تنبیہ نہیں کرتے؟ ہمارے بھائی کا نقصان ہو رہا ہو کہ ہم اس کو تنبیہ نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں؟ ہمیں تو اتنی فکر ہے، کوئی مسلمان راستے میں جا رہا ہو، کوئی چیز لے کر جا رہا ہو، 100 کی ہی چیز کیوں نہ ہو، ہم اس کو تنبیہ کرتے ہیں، بھائی جان یہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن میری زندگی ساری کی ساری گھاٹے میں، نقصان میں جا رہی ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی کا حساب ہی نہیں کیا۔ اور اللہ رب العالمین اس لیے فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، اس کی جو ہے آخری آیت ہے، 16واں پارہ ہے، اس کا 3را رکوع ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے نا، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آج کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کا دیدار نہ کروں؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، میں اپنے رب کو دیکھ لوں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے نا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک اعمال کرے، اچھے کام کرے۔
تو میرے محترم بھائیوں، اب جو کرنے والے کام ہیں، اب ہمارے انگریزوں کے مہینے کے انگریزوں کے جو ہے حساب سے 2023 شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ اللہ 2022 گزر گیا، تیری نافرمانیاں بھی ہوئی، اللہ تیرے حکموں کو میں نے جھٹلایا بھی، اللہ میں نے چغلی غیبت بھی کی، اللہ میں دھوکہ دہی بھی کی، اللہ میں نے بہتان درازی بھی کی، اے اللہ تیرا میں نے ہر حکم جھٹلا دیا، اے اللہ میں نے اپنی منمانی اور مرضی بھی کی، لیکن اللہ میں انسان ہوں، اے اللہ تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، اور تیری ہی سامنے آ کے میں دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ میں نے اپنے جان کے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر۔ اے اللہ میں عہد کرتا ہوں، میں پیمان کرتا ہوں، اے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں 2022 میں ہوئیں وہ 2023 میں نہیں ہوں گی۔ اے اللہ جو تیری نافرمانیاں ہوئیں 2022 میں ہو گئی، اے اللہ میں تجھ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اللہ 2023 میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کیا کر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اسی گاؤں کے رہنے والے جو رات کو سوتے ہیں صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہے، رات کو سوتے ہیں، آرام کرنے کے لیے چارپائی پہ جاتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نصیب ہی نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز ہمارے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کیا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ رب رحمان کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر جو ہے اسباء، میں جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کیا کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کیا کر۔ کیا مطلب ہے کہ اپنے رب کو یاد کیا کر، تیری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر جب زندگی ختم ہو جائے گی، پھر آخرت آ جائے گی، پھر الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پھر انسان جو تو نے کیا ہوگا اس کا صلہ تو پائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں، ہر گھڑی کے بارے میں، ہر سہولت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سوال کیا جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے، ہم سے کون کوئی بات کرنے والا ہے، کسی کی مجال ہے ہم سے بات کر لے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تمہارا رب ہوں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، میں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرم کہاں ہے؟ تو میرے محترم بھائیو، آئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ جو کام ہم 2022 میں نہیں کر سکے، ہم نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، التجائیں اور دعائیں کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ باقی جو ہماری زندگی رہ گئی ہے ہم اللہ کی اطاعت کریں، نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ کر اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ رب العالمین۔